عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ وہ کینیڈا کے ایک نائٹ کلب میں ڈانسر تھی۔ اس کا نام رضوانہ تھا، جسے کینیڈین لوگوں نے روزی کا نام دیا تھا۔ روزی کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی، جس کا اب تک فقط روزی نے ایک کش لیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ برانڈڈ شراب کے پیک بنا کر پینے میں مصروف تھی۔ سگریٹ تقریباً روزی کے ہاتھ پہ جل کر راکھ میں بدل چکا تھا۔ اب روزی کی انگلیوں کو جلن محسوس ہوئی تو اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ جس مہارت سے روزی شراب اپنے معدے میں انڈیل رہی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی مرد بھی اس طرح سے کر سکتا ہے۔ میں رضوانہ گوہر انڈیا کے شہر کلکتہ کے قریب ایک دیہات میں رہنے والی مسلم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ میں گھر کے سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ میرے علاوہ میرے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ جب میرے والد صاحب نے سیکنڈ ٹائم اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی تو ان کی آمدنی بڑھ گئی۔ وہ اپنی فیملی کو لے کر کلکتہ سٹی میں شفٹ ہو گئے۔ کلکتہ شہر میں جہاں شہر کے متمول لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں ہی ہم لوگوں نے بھی گھر لے لیا، کیونکہ میرے والد صاحب اس بات کے قائل تھے کہ بچے اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں پرورش پائیں گے تو ان کی تربیت بہتر اور آسانی کے ساتھ کی جا سکے گی۔ مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہمارے والدین نے انتہائی ایڈوانس سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ہماری دینی تعلیم پر بھرپور توجہ دی، اور ہمیں جہاں تک ممکن تھا دین کے متعلق سکھایا اور سکھلایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اچھے نمبروں کے ساتھ میٹرک کر لی، جس میں مجھ سے زیادہ میرے والدین کی محنت شامل تھی۔ مجھے کلکتہ کے بہترین کالج میں اسکالرشپ میں داخلہ مل گیا۔ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی اور آخری کامیابی تھی۔ مجھے جس کالج میں داخلہ ملا، وہاں پورے ہندوستان کے امیر ترین لوگوں کی اولادیں پڑھنے آتی تھیں۔ وہاں ایک ہندو گھرانے کا لڑکا ونود، جس سے میری دوستی ہو گئی، اور بہت جلد ہی وہ دوستی ایک پیار میں بدل گئی۔ میں اس ہندو لڑکے ونود پر دل ہار بیٹھی تھی۔ ونود کے والدین اور باقی ساری فیملی کینیڈا میں سیٹل تھی۔ ونود کی خواہش انڈیا میں رہ کر تعلیم مکمل کرنے کی تھی، بس اسی لیے والدین کی مرضی سے ونود یہاں منتقل ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میری ونود میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ میرا عروج گھٹتا گیا اور میری پڑھائی میں توجہ کم ہوتی گئی۔ آخر کار میں نے ونود کو پرپوز کر دیا۔ ونود نے نہ صرف میرا پرپوزل قبول کر لیا، بلکہ مجھے بتایا کہ وہ بھی مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر مجھے پرپوز کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور ونود کے کہنے پر میں نے ونود کے بارے میں گھر بات کی تو میرے گھر میں جیسے قیامت اتر آئی۔ مجھے ونود کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکا جانے لگا۔ مجھے علماء کرام سے مذہبی طریقے سے سمجھایا جانے لگا کہ ہندو اور مسلم کا نکاح جائز نہیں، مگر میں نے عامر خان، سیف خان اور بہت سے دوسرے خاندانوں کے حوالے دیے جن میں لڑکی یا لڑکے میں سے ایک غیر مسلم تھا اور انہوں نے شادی کر رکھی تھی۔ علماء دین نے ان سب کے نکاح کو باطل قرار دے دیا جن میں کوئی ایک بھی غیر مسلم تھا۔ جب میں پھر بھی باز نہ آئی تو میرے گھر والوں نے میری پڑھائی چھڑوا کر میری شادی طے کر دی۔ میں کسی نہ کسی طرح گھر سے بھاگ نکلی اور ونود سے شادی کر لی۔ ونود نے شادی کے بعد مجھے ممبئی شفٹ کر دیا، اور جب ونود کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ونود نے انڈین پبلک سروس کمیشن پاس کیا۔ وہ انڈین ایمبیسی میں بطور پروٹوکول آفیسر لگ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ونود نے جاب چھوڑ دی اور مجھے ساتھ لے کر کینیڈا والدین کے پاس شفٹ ہو گیا اور والدین کا بزنس سنبھال لیا۔ ونود کے والدین نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ ونود نے یہ شادی ان سے چھپ کے کی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک مسلم خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ونود نے مجھے والدین سے الگ گھر میں رکھ لیا۔ میری ونود سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر دوسری طرف ونود والدین کی وجہ سے مجھ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ ونود مجھ سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ ونود نے مجھے بیٹی سمیت طلاق دے دی۔ میرا والدین سے کوئی رابطہ نہ تھا، نہ ہی کوئی کینیڈا میں میرا مددگار تھا۔ آخر کار ایک کینیڈین لڑکے کے ذریعے مجھے ایک کلب میں کام مل گیا۔ وہاں آدھی رات تک میں ڈانس کرتی ہوں۔ آدھی رات کے بعد شراب میں دھت پتہ نہیں کتنے لوگ میرا جسم نوچتے ہیں۔ تب صبح اپنی بیٹی کے پیٹ اور اپنے پیٹ کو بھرنے جتنے پیسے کما کر گھر چلی جاتی ہوں۔ کینیڈا میں کئی بار مجھ پر وحشت ناک انداز میں جنسی تشدد کیا گیا۔
مگر میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور شاید چاہ کر بھی نہیں بگاڑ سکوں گی۔ مجھے اب ایسے ہی جینا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں۔ میں ایک بات کہتی ہوں، اللہ کے بنائے گئے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر کے ہم فقط اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود و قیود سے باہر نکلتے ہی ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے، جس کی سمجھ کبھی کبھی ہم کو بہت دیر بعد آتی ہے، اور جب ہمیں سمجھ آتی ہے تب ہمارا زوال کے بعد عذاب شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پھر بھی قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کب توبہ قبول ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ رضوانہ عرف روزی کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ مذہب سے دوری فقط زوال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔